گلوبل جو سرچ ٹرینڈز ہیں جی ان کے اندر جے ڈی وینس کا آپ نے ذکر کیا. جے ڈی وینس از میسیولی ٹرینڈنگ کر رہے ہیں, لیکن ان سے آگے پتا کون ہے سب سے زیادہ؟ جنرل عاصم منیر. یس وہ یہ کل سے ہے, یہ ٹرینڈنگ کل سے ہے. یس ایبسلیوٹلی از ٹرینڈنگ, اور جو ان کے بارے میں سرچ ہے وہ نمبر 1 سرچ ہے. بالکل ایسا ہی ہے, جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ جو ہیں, جے ڈی وینس کا تو آپ نے ذکر کیا, جنرل عاصم منیر از the world's number 1 سرچ ٹرینڈ. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ساتھ موجود ہیں, سابق سفارتکار ہیں, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب جو کہ ڈیفنس اینالسٹ ہیں, دونوں مجھے جوائن کر چکے ہیں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. وقار صاحب ذرا آپ اس پر بات کیجئے گا کہ یہ بڑی سفارتی کامیابی پاکستان جس طرح سے سمیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے, اب سونے پہ سہاگا اگر جو ہم بات کر رہے ہیں, اگر یہاں سے کوئی ڈکلریشن یا کوئی ایسی تاریخی تصویر آج نکل آتی ہے تو یہ مزید کتنی بڑی کامیابی ہوگی, اور پاکستان اس کامیابی کو کہ ہماری اپنی جو انٹرنل سچویشن ہے جس پہ ہم نے کل بھی یہاں پر بات کی تھی, معیشت کے اعتبار سے دیگر معاملات کے, لیکن ہم دنیا کے امن کے لیے اور دنیا کی معیشت کے لیے بہترین کام کر رہے ہیں, تو ہم اس کو اپنے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس بڑی کامیابی کو, اچیومنٹ کو؟ جی السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ. آئی تھنک اس میں I'll just take a minute, جو گلوبل امپیکٹ اس پہ شاید باقی چینل پہ بھی بات ہوئی تھی, اس میں عاطف میاں صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا, اور ان کی اسیسمنٹ تھی کہ ایک ٹویٹ جو کی شہباز شریف صاحب نے, it had positively impacted the market by $3 trillion globally. I think احسن اقبال نے بھی بات کی, ہم لوگ بھی ریپیٹ کر رہے تھے. اور اوور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس میں جو پروسیس چلا ہے وہ آپ دیکھیں, برینٹ کروڈ بھی آج ڈاؤن ہے, اسٹاک مارکیٹ ویٹ کر, روٹرز کہہ رہا تھا they are waiting for اسلام آباد. So I think that is the kind of environment, because global stakes are very high of this war. It has impacted almost 8.5 billion people, جو دنیا کے ہر I think گھر کو افیکٹ کیا ہے. So this is the kind of I think stakes جو ہیں. بھارت کے چینل پہ ہم کل بھی تھے, and they were denying it کہ جی ہم نہیں مانتے اس چیز کو, وہ تو کہتے شاید مذاکرات شروع ہی نہیں ہوں گے. تو وہاں پہ ڈیفینیٹلی ایک نیگیٹیوزم ہے. باقی جو پاکستان کے لیے آئی تھنک کنٹینیو جو ٹریجیکٹری تھی ہماری لاسٹ ایئر سے, بنیال مرسوس اور جو مائیکا حق تھا, دیٹ واز اے ملٹری سکسیس. اس کے بعد آئی تھنک دس ایئر اٹ پرووائڈیڈ پاکستان ود ڈپلومیٹک کو, جو خود انڈینس کہہ رہے ہیں ان ساؤتھ ایشیا, لیکن آئی تھنک امن کے لیے پاکستان نے کیا ہے. اور کریڈیبلٹی آپ دیکھیں, ابھی ایران کے کافی سارے میں دیکھ رہا تھا جرنلسٹ ہیں, وہ کہہ رہے تھے جی کہ پاکستان واز پرابلی دی اونلی کنٹری جس پہ رلائی کیا جا سکتا تھا. تو یہ ہے آپ کی کریڈیبلٹی. اس کے بعد جے ڈی وینس صاحب کا یہاں پہ آنا, اور امریکہ کے اندر اور اسرائیل میں بھی آئی تھنک میجر شفٹ آ رہی ہے. آئی ایگری ود ابھی جو بات کرتے ابصار عالم صاحب, لیکن میرا اپنا ویو یہ ہے کہ جو زائنسٹ لابی تھی, جو ہاکس تھے, دے ہیو بین ایکچولی ڈیفیٹڈ. جو پبلک اوپینین بہت زیادہ ٹرن کر چکی ہے اگینسٹ نیتن یاہو, اینڈ آئی تھنک جو ٹرمپ کی ٹیم تھی, جو ہاکس تھے لائک پیٹ ہیگزٹ وغیرہ ہیں, تو دیٹس وائی پرابلی جے ڈی وینس جیسے جو آبجیکٹیو لوگ ہیں پرابلی دے ول ہیو مور اسپیس. تو یہ بھی ایک میجر شفٹ آئے گا, اور کافی امید ہے. I don't think so کہ اتنی بڑی ٹیمیں جو خواہ ادھر آ گئی ہیں. There is something. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں وقار صاحب. جس طرح سے آپ نے مارکیٹ کے بیہیویئر کی بات کی, تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے کہا جاتا ہے, انفیکٹ ہم نے دیکھا بھی کہ وہ ایک اپنا ٹروتھ سوشل پہ پوسٹ کرتے تھے, مارکیٹ گر گئی, پھر اگلی پوسٹ جیسی انہوں نے کی مارکیٹ اڑ گئی, لیکن پھر یہ پرائم منسٹر کا وہ جو ایکس پوسٹ تھا, اس کے بعد ہم نے دیکھا کیا زبردست طریقے سے مارکیٹ نے بیہیو کیا تھا. اب یہ فرمائیے جمیل صاحب, ہم پوسٹرنگ کے حوالے سے بھی مسلسل بات کرتے رہے ہیں, کل اور پرسوں ہم نے سپوائلرز کو بھی دیکھا, ہم نے پوسٹرنگ بھی دیکھی, کچھ منفی پیغامات بھی دونوں جانب سے آتے رہے, لیکن آج کا بیہیویئر ذرا مختلف نظر آتا ہے. آج جب اس جگہ پر جہاں دونوں نے آنا ہے, بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے, جب وہاں پر ڈیلیگیشنز آ گئے ہیں, تو اس کے بعد جو پوسٹرنگ ہو رہی ہے, یا اس کے بعد جو میسیجنگ ہو رہی ہے, یا انفیکٹ اس کے بعد جو میڈیا بیہیو کر رہا ہے جس طرح کا انٹرنیشنل, وہ چاہے آپ تسنیم نیوز ایجنسی کی بات کریں, چاہے آپ بی بی سی, فاکس نیوز وغیرہ وغیرہ کی بات کریں, تو وہاں پر بھی بڑے ہمیں جو پوسٹرنگ ہے وہ پازیٹیو نظر آتی ہے. تو یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے, یہ اس بات کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس میں دو پہلو ہیں اس کے. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ دنیا نے دیکھ لیا کہ یہ جو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تھا ایران امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کو, کہ چند دنوں کی بات ہے, اس کے بعد معاملات سارے ٹھیک ہو جائیں گے. یہی خواب دکھلایا تھا نیتن یاہو نے جب وائٹ ہاؤس کے انہوں نے چکر لگائے, اور جب 7واں چکر لگا ان کا, جب بیک ڈور سے وہ داخل ہوئے وائٹ ہاؤس میں,
تو انہوں نے جب وار پلان پیش کیا جو کہ لیک بھی ہوئی بعد میں، اور اس کے بعد وہ گئے ہیں اور تیاری کی ہے انہوں نے جا کے تل ابیب میں، اور جب 19 فروری کو جو بورڈ آف پیس کی میٹنگ جس میں نیتن یاہو نے آنا تھا اس سے بھی اجتناب کیا کیونکہ وہ اپنی ان کی تیاری جاری تھی، تو اس وقت جو آس امید دلائی تھی اور جس طریقے کے فیصلے کروائے تھے وائٹ ہاؤس، اور یہاں ایک اشارہ کرتا چلوں کہ امریکہ میں بڑے اسٹرکچرڈ قسم کے فیصلے ہوا کرتے تھے، لیکن جو مزاج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا اس میں وائٹ ہاؤس حاوی ہو گیا، ان کی ٹیم حاوی ہو گئی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پر، اسی لیے کئی افراد نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ریزائن کیا ہے، اسی لیے اتنے سارے جنرلوں کو سیک کرنا پڑا ہے، کیونکہ اختلاف جو صحیح پروفیشنل مشورے دیے جاتے ہیں اسے ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج کے لیڈران اسے اپنی سمجھتے ہیں کہ یہ میری مخالفت کر رہا ہے، یعنی کہ تضحیق بھی کر رہا ہے، اس حد تک چلے جاتے ہیں، لہٰذا آپ نے یہ جو تھا اتنا اچھاڑ پٹھان کیا ہے دیکھا ہے آپ نے، وہ یہی وجہ تھی۔ تو جب یہ بات درست ہے تو یہ بات بھی پھر درست ہے کہ دنیا نے جب دیکھا کہ اس کا درد اور اس کی شدت جو ایران میں یہ سلسلہ ہوا اور اسٹیٹ آف ہرمز جب بند ہوا تو اس شدت کی وجہ سے جب تکالیف پہنچی جس میں کہ یہ ساروں کو ہم علم ہے کہ آئل کی وجہ سے جو قیمتیں بڑھی وہ تو اپنی جگہ پر ہیں، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جب امریکہ میں جس دور میں جس پارٹی کے دور میں جب یہ ہوا ہے مسئلہ آئل کا، جب $110 سے اوپر گیا ہے تو اس وقت کی حکومت نے جب مڈ ٹرم الیکشن لڑا ہے تو 20 سے 24 سیٹیں گنوا بیٹھی ہے، اور اس مرتبہ اگر ایسا ریپبلکن کے ساتھ ہوا تو دو چیزیں پھر ہوں گی، پہلی چیز تو یہ ہے کہ نہ لوور ہاؤس ان کا ہوگا، کانگریس میں ان کو سبقت ہوگی، نہ ان کی سینٹ میں ہوگی، تو پھر اس کا مطلب جو اگلے 2 سال ہوں گے ڈونلڈ ٹرمپ کے ربڑ اسٹیمپ کے طور پر، اور پھر جو کچھ کانگریس پرسن کہہ رہے ہیں کہ ہم تو امپیچمنٹ بھی کر دیں گے، 25th امینڈمنٹ کو بھی لے آئیں گے، تو ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ ذہن میں کیا جائے اور ذہن میں رکھا جائے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ملٹی لیئرڈ اور ملٹی ڈائمینشنل ڈپلومیسی جو آپ نے ابھی دیکھی اور دنیا نے دیکھی، اور جو اب مثبت اشارے آپ کو پوری دنیا سے کہیں شاید کسی اور نے دیکھا ہو کہ کسی دنیا کے ملک نے کسی منفی بات اس کے بارے میں اس وقت کر رہا ہو سوائے اسرائیل کے، تو اسی لیے کہ دنیا کو اس کی تمام اس کی بالکل سر، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو ہم نے یہاں تک یہ لیول دیکھا کہ وہ فوجی افسران جن کو نکالا گیا ابھی ریسنٹ پاسٹ میں ہی، یا ریٹائرڈ افسران، وہ کو تک کی بات کر رہے ہیں، وہ میوٹنی تک کی بات کر رہے ہیں کہ جو بائی بک ہے، جو امریکہ کی بک میں ہے، جو آئین میں ہے، اس کے اوپر عمل کریں، نہ لیں، جو ڈکٹیشن دیا جا رہا ہے یا آرڈرز دیے جا رہے ہیں اس کو نہ مانیں، اس حد تک یو ایس اے میں بات چلی گئی۔ عامر احمد خان صاحب بھی مجھے سینئر اینالسٹ ہیں، وہ بھی جوائن کر چکے ہیں، ان کی بھی شکر گزار ہوں۔ عامر صاحب آپ فرمائیے گا، کیونکہ اب آج کا سارا دن، آج کی ساری ہیپننگ گزار کر اب ہم اس وقت جس موقع پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی یہ معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ابھی کل پرسوں تک جائے گا یا اس کے دوسرے تیسرے دور کی طرف جائے گا، یا آج کوئی نتیجہ کچھ نکلتا ہوا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آج جو نتیجہ نکلے گا نا میرے خیال میں، میری رائے میں، وہ صرف اور صرف اتنا ہوگا کہ اس سلسلے کو اب ٹوٹنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہی سب سے اہم بات ہے یہاں پر۔ اس طرح کے صورتحال کے اندر ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے جی ایکسپیکٹیشن مینجمنٹ، ظاہر ہے، اور جتنا بڑا خطرہ ہو اس میں اگر آپ ایک امید کا یا ایک امن کا رستہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے آج کے دن کے اندر جس طرح سے واقعات ہوئے ہیں اور جو کل ٹینشن تھی، موسٹ امپورٹنٹلی جہاں کوئی بھی حتمی طور پر یہ کہنے کو تیار نہیں تھا کہ نہیں یہ ڈیلیگیشنز واقعی اسلام آباد پہنچیں گے اور ان میں بات چیت کا سلسلہ شروع ہوگا، اس کے بعد آج کے دن میں ایک چیز جو واضح ہو گئی ہے وہ یہ کہ اگر تو کسی کا خیال ہے کہ ایک حتمی کوئی نتیجہ نکل آئے گا ان مذاکرات سے تو وہ غالباً درست نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے اب یہ بھی بہت واضح ہو گیا ہے کہ فوری جو بھی فیصلہ اناؤنس ہو پائے یا نہ ہو پائے، لیکن یہ سلسلہ آگے ضرور بڑھے گا، کیونکہ اس میں سے جو عامر صاحب، آج سے 20 دن پہلے جب ہم اسی طرح کی ایک ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے تھے
उस वक्त मुझे याद है आपने कहा था कि ये फौरी तौर पर तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, उस वक्त वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान में मौजूद थे, वो मीटिंग हो रही थी, तो आपने कहा था कि इस सारे मामले को तकरीबन 19-20 दिन लगेंगे और 19-20 दिन के बाद हमें कुछ निकलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर मैं वहां से आपकी बात याद करती हूँ तो आज हम उस 20वें-21वें दिन पे बैठे हुए हैं, तो अभी भी आप अपने उसी स्टेटमेंट पर हैं कि आज भी आपको लगता है कि मजीद 19-20 दिन की तरफ आगे जाना पड़ेगा? देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, अमेरिका को बुनियादी तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप को कोई विजिबल नतीजा चाहिए, और वो सबसे ज़्यादा विजिबल तरीका क्या हो सकता है कि चले मुकम्मल तौर पर नाम ही खोले तो कोई पार्शनल ओपनिंग हॉर्मज़ के ऊपर होती हुई हमें नज़र आए। जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का ताल्लुक है, नहीं देखें वो बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही पेचीदा किस्म के मुज़ाकरात हैं, और उनका सबसे बड़ा इशू इस वक्त ये है कि मैं नहीं समझता हूँ कि वो नंबर 1, अगर आप इनके एजेंडाज को प्रायोरिटाइज करें तो मैं नहीं समझता कि वो नंबर 1 के ऊपर भी हैं, क्योंकि वो कोई वाज़े नज़र आने वाली चीज़ नहीं है कि ईरान किस बात के ऊपर माना और अमेरिका, उसमें अमेरिका की जीत हुई या ईरान की जीत हुई। जो चीज़ नज़र आने वाली है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की सूरत हाल है, वो खुलेगी, सारी दुनिया को नज़र आएगी। वो बंद रहेगी तो आप जितना भी अमन की बात करेंगे वो सारी दुनिया को पता होगा कि नहीं, अभी हम अमन से बहुत दूर हैं। सो आई थिंक कि कोई छोटा मोटा नतीजा इसके अंदर, ये छोटा मोटा नहीं बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो वो सिर्फ उसका एक पहलू है। तो इस पहलू के ऊपर तो हम कोई पेशरफ्त एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाकी का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। सही।